صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال، آئین میں ترمیم کس آرٹیکل کے تحت ہوتی ہے؟ 238 کے تحت 238 کے تحت۔ اس ملک میں پرچی والے ججز نے فیصلہ کیا کہ 63A ری رائٹ کر رہے ہیں ہم، اس ملک میں ہی کیا نا، لہذا یہ نہ کریں کہ جناب ادھر ٹھیک ہے اور ادھر غلط ہے۔ سر یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ایک منٹ سر، میں اپنا مقدمہ تو بنا لینے دیں صاحب، آپ وکیل ہیں، مجھے پتہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس ملک میں پرچی پہ مامے پھوپھی کے پتر لانے بند نہیں کریں گے، ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر کے وکلا نہیں آئیں گے، ایک کہے گا میرا چیف جسٹس کہے گا کہ میرا چونکہ میں اس کا سیکرٹری تھا، میں اس کی فائلیں اٹھاتا تھا، تو اس کے عزیز کو مجھے سپریم کورٹ میں ضرور لانا ہے، اور پھر ایک آئے وہ ترجمان ہو اور وہ 3 اپنے چیمبر کے بندوں کو بھرتی کر لیا، تھرمین اللہ یا افریدی صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے ججمنٹ لکھی کہ آئین کے اندر ایکسٹینشن ہم نے دے دی ہے جنرل باجوہ کو 6 مہینے کی، قانون میں نہیں ہے، ہم آپ کے خط کو بھی غلط مانتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، لیکن 6 مہینے میں پارلیمنٹ فیصلہ کرے۔ یہاں کب ہوا یہ کام؟ مطلب ایک جج کے اوپر بڑا اچھا ہوں گے جی وہ جج صاحب، مجھے کوئی ان کے اوپر ایشو نہیں ہے جہانگیری صاحب، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب سب کو پتا تھا کہ یہ 6 ججز مل کے کچھ فیصلے کرنے جا رہے ہیں، جیسے سپریم کورٹ میں 8 ججز نے یک طرفہ انصاف پی ٹی آئی کے لیے آئین کے آرٹیکل کو یوز کیا، آج تک ان کے جو ایک کے بعد ایک جواب دیتے رہے، لکھتے رہے، کوئی کورٹ میں ثبوت موجود نہیں ہے، کب دوبارہ وہ جج بیٹھے، کب انہوں نے وضاحتیں دی، کسی کورٹ میں کسی فائل پہ وہ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ہونا تھا، یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ ایک طرف کھیل رہے تھے، اب کھلواڑ سمجھ رہے ہیں، نہیں، آپ کو سیدھا کرنا ہوگا۔ یہاں ہر بندے نے اپنے کام کے علاوہ سب کام کیے ہیں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ سول سروس ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، میڈیا نے بدترین کردار ادا کیا پاکستان کے اندر، کوئی آپ اس کے اوپر جس طرح مرضی کر لیں، جب ادھر موڑ لیں ادھر موڑ لیں، ہم سب اس کے اندر پارٹی بن جاتے ہیں۔ آپ نے تو بلکہ اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ سوال یہ میں نے کہا بھائی سارا دن نہیں کہتے رہیں کہ جی فرمائش ہے، بھائی مجھے بتائیں کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صبح ٹویٹ ہوتا ہے، شام ٹویٹ ہوتا ہے، اس کو را کا ہینڈل اٹھاتا ہے، اس کو افغانستان کے ہینڈلر اٹھاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ باہر سے اٹھاتے ہیں، اور نیشنل میڈیا پہ وہی جن کے اپنے پاس تجزیہ نہیں ہوتا وہ اس کو اٹھا کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں نیشنل میڈیا پہ۔ بھائی کوئی کہیں تو، میں تو میڈیا کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جس نے جو کہنا ہے کہہ لے، جو ثبوت نکالنا ہے نکال لے۔ ججز جب تک آپ کسی سٹرکچر میں نہیں لائیں گے، یہ کس طرح ججز ہیں کہ 12 اپریل 91 کو 11 ججز بیٹھتے ہیں کے پی میں، ایک جج ایک پی این کی بھرتی کو کل عدم قرار کل عدم قرار پتہ کتنے جج دیتے ہیں؟ 11 جج، کہ یہ بھرتی غلط ہے بغیر اشتہار کے۔ بھئی آپ کس طرح بھرتی ہوتے ہیں؟ آپ کا کوئی سٹرکچر ہے؟ میں صرف 2 باتیں، کیونکہ عدالت میں ہے، عدالت کے اوپر بات ہے، آپ کی اجازت سے عمران صاحب کے پاس جانے سے پہلے یہ بات غیر موضوع ہے رانا صاحب، ہم صرف آپ اتنی اجازت دیں گے کہ سیدھا کرنے کا وقت ہے، یہ ججز کو سیدھا کرنے کا وقت نہیں ہے، ججز کو سیدھا کرنے کا آئین میں کوئی وقت نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ 3 ججز ایک چیمبر سے لگائے گئے، آپ اس نظام کو ٹھیک کریں۔ آج بھی جو احسن بھون صاحب کے گروپ کے لوگ ہیں وہ جج بن رہے ہیں، آج بھی جو دوسری سائیڈ کے گروپ ہیں ان کو ججز نہیں لگایا جا رہا۔ جس مسئلے کو سوری میڈم گزارش ہے، عدالت پہ بات ہو رہی ہے، بات میں نے تو کسی گروپ کی حمایت نہیں کی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو سسٹم کو ٹھیک کریں۔ آپ مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے، آپ کے خیال میں 3 جج صاحبان نے غلط فیصلہ کیا، 8 نے غلط فیصلہ کیا، 16 نے کیا، 150 نے کیا، آپ 209 کے خلاف کاروائی فائل کریں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے 91 میں فیصلہ کسی جج نے غلط کیا تھا، ہم 2025 میں نہیں تو میں نے 63A کو کب سے مثال دی ہے، یہ جج آپ 2 سال پہلے 209 کا ریفرنس فائل کریں۔ نہیں میں تو میڈیا کا پرسن ہوں، میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ڈوگر صاحب کو کہہ رہے ہیں احسن بون کے لگ رہے ہیں، آپ ان کے خلاف ریفرنس ڈالیں۔ سر وہ جج نہیں ہے، وہ جج نہیں ہے، آپ وکیل ہیں نا، 209 کا ریفرنس ہے۔ وہ جج میں کہہ رہا ہوں، اگر میں تو اس بات کا حامی ہوں، آپ کریں ریفرنس، میں ہر جگہ جا کے بات کروں گا کہ اس کا بھی سٹرکچر ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ سٹرکچر ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ میں اس کیس سے قطع نظر، اب یہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں جنرل فیض کا بھی مقدمہ آ چکا ہے اور سزا ان کو ہو چکی ہے، پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ ان کے پسند کے جج بھی تھے، ان کے پسند کے جرنلسٹ بھی تھے، ان کے پسند کے، یہ آپ نے سنا، یہ تو اب ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ اب ان کی پسند کے وکیل بھی تھے، سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی تھے، یوٹیوبرز بھی تھے، اب تو آپ اور میں بھی یوٹیوبرز ہیں خیر، لیکن مطلب یہ کہ اب ایکسپینڈ ہو گیا یہ سارا دائرہ کار، تو کیا واقعی اب چن چن کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور وہ سسٹم کو جو ہے وہ ریورس کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ عمران؟ بہت شکریہ آسمہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے ذرا کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو جہانگیری صاحب والا معاملہ ہے، میں سعد رسول صاحب کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں۔ جن کے لیے آئین میں ایک طریقہ کار درج ہو، ان کو دوسرے طریقے سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ آگے چل کے اس کے اندر بڑی قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔
और 209 लिखा हुआ है आइन में, उसके मुताबिक चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल वो भी खड़ा हो जाता है कि जो जहांगीरी साहब कर रहे थे वो क्या क्या दुरुस्त था? और जहांगीरी साहब जो खत लिख रहे थे और जो मकतूब लिखे जा रहे थे, 6 जज इनकलाबी हुए थे, गैंग अप कर रहे थे, पार्टी बाजी कर रहे थे, सियासत कर रहे थे, बड़ा सीधा सा उनके पास एक इसका हल था। अगर उनको कोई अप्रोच कर रहा था, अगर कोई उनको दबाव में ला रहा था, तो वो जज हैं, मतलब वो कोई क्लर्क तो भर्ती नहीं हुए हुए, वो तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते, मामले को अदालत में लेके आते। इतना बड़ा इख्तियार शायद किसी और के पास पाकिस्तान में नहीं था। उन्होंने सियासत की, और जब आप सियासत करेंगे उन जगहों पर बैठ के जहां पर बैठ के सियासत नहीं करनी चाहिए, तो जवाबन आपके साथ भी सियासत ही होगी। मगर इमरान, तो उनको सियासत में नहीं निकाला गया ना, उनको सियासत या मुदाखलत में नहीं निकाला गया, उनको निकाला गया है कि आपकी डिग्री गैर मोतबर है, मतलब ये तरीकाकार जो है इसके ऊपर जी। ये इनको जिसको भी याद आया है, ये अब क्यों याद आया है? हाँ, पाकिस्तान में जज लगाना इतना बच्चों का खेल है कि किसी को डिग्री नहीं चेक की किसी ने। यहाँ पे कोई 3500 किस्म की एजेंसियां हैं, वो किस काम के लिए बैठी होती हैं? यही वेरिफिकेशंस कर रही होती हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक ढूंढ के बंदे इसी तरह के किरदारों के लाए जाते हैं कि जब मौका आए और कोई इनकलाबी होने की कोशिश करे तो उसका इलाज कर लिया जाए। हमने बड़े इस तरह के केसेस देखे हैं, बड़े इस तरह के लोग देखे हैं। मसला पाकिस्तान के अंदर पावर पॉलिटिक्स का है, और पावर पॉलिटिक्स में जो पावर में हो, अगर आप उसके साथ नहीं है, आप कोई और हैंकी बैंकी कर रहे हैं या कोई और आप रास्ता या इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिस्टम आपको नहीं चलने देगा। ये मैं बहुत एहतियात और बड़ी माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ। जब ये इनके घर से वो आले बरामद हुए थे, जासूसी वाले, शोर पड़ा था, और उस वक्त एक आप सिविल एजेंसी के सरबराह थे, उनको दरमियान में डाल के उस वक्त के डीजीआई ने इनसे मुलाकात की थी और उनको यकीन दिलाया था, जहांगीरी साहब को, मेरी इतला के मुताबिक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी खबर दी है कि इन्होंने मुलाकात करके उनको यकीन दिलाया था कि हम ये वाले काम नहीं कर रहे, और ये आपके शायद यहाँ शिफ्ट होने से पहले ये कुछ चीजें यहाँ पर नस्ब की गई थी, और जिन्होंने की थी उनको हमने पकड़ लिया है। और फॉर गॉड सेक इसको पॉलिटिक्स ना बनाएं, इसको सियासत इसके ऊपर ना करें। ये हमारा इस तरह का ना कोई मकसद है और ना हम करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने पता नहीं वो पीयर प्रेशर था, क्या मामला था, इन्होंने जाके वही खेल खेला, वही इन्होंने काम किए कि सेक्टर कमांडर को कभी मुखातब कर रहे हैं कि जी कि अगर मैं सेक्टर कमांडर की बात कर लूँ तो ये हो जाए, वो हो जाए। ये इस तरह की पोजीशंस के ऊपर बैठ के जब आप बाउंड्री से बाहर यानी आप ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त का जो इस वक्त का यानी पोस्ट 22 जो सेटअप था, उसने इनको यकीन दहानी कराई कि ये कैमरे हमारी तरफ से नहीं थे, ये कैमरे कहीं और कभी और लगे थे, और उसके बाद जो पहले के लगे हुए हैं, और जिन्होंने लगाए वो भी हमने नहीं लगवाए थे, हमने वो बंदे लोकेट कर लिए हैं, वो पकड़ लिए हैं। सरकारी जगह थी, सरकारी वो वेंडर सरकारी होते हैं, वो उनको ढूंढना कोई मसला कोई थोड़ी होता है कि कौन लगा के गया कौन लगा के नहीं गया। तो बात ये है कि इन 6 जजों को बड़ी माजरत के साथ कि अब याद आया पाकिस्तान में एजेंसियां भी होती हैं, इनको अब याद आया कि यहाँ पर जजों के ऊपर प्रेशर भी होते हैं। ये 2022 से पहले क्या हो रहा था इस मुल्क में? लोगों की दरखास्त जमानतें नहीं लगती थी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था कि जनरल फैज पीछे खड़े हैं, फलाना जनरल पीछे खड़ा है, फलां ये हो रहा है, फलां वो हो रहा है। तो आप जब मिलके खेलते हैं तो ये पावर पॉलिटिक्स है जी, मैं इसके ऊपर इससे ज्यादा क्या बात करूं। लेकिन अब ये कौन फैसला करेगा कि क्या गलत कब कब हुआ और वो कैसे ठीक हो रहा है? क्या उस गलत को गलत के साथ ठीक करना है, या फिर उस निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोई बुनियादी तब्दीलियां जो है वो लानी पड़ेंगी? ये फैसला इमरान बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करना कि वो कैसे होगा। मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे कि जो सेटअप रिवर्स हो रहा है या किया जा रहा है, प्रोजेक्ट था या प्रोजेक्ट है या नया प्रोजेक्ट है या